قرآن مجید نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب علیہ السلام، آپ اپنے غلاموں سے یہ فرما دیں کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے فرمائیں کہ میری پیروی کرو، میرے نقش قدم چلو، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام کی اتباع، حضور کی پیروی، نبی پاک کے نقش قدم چلنا، یہ انسان کو معرفت الہی دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب کلمے پڑھے، مسلمان ہوئے، ایمان کی، یقین کی، تیقن کی دولت انہیں نصیب ہوئی، تو پھر ان کے رنگ ڈھنگ بدل گئے۔ بڑا مشکل کام ہے اپنا کمایا ہوا مال محنت کا لا کے خرچ کرنا، لیکن جب رضائے الہی پورے طور پر مطلوب ہو اور معرفت الہی کا رنگ چڑھا ہوا ہو اور انسان کو طے ہو جائے کہ اب یہ مال میرے رب کی رضا کا ذریعہ بنے گا، تو پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ جناب صدیق اکبر نے تن کے کپڑے بھی اتار دیے اور ٹاٹ کا لباس پہن لیا۔ تینوں لب دیاں آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتھوں تے پارے نے ککھ گلیاں دے، سانو آخ دے لوگ شدائی، اسا لنگ نموس دا ساڑ کے چولا، گل پہنے تاج گدائی، او سجنا اپنا آپ گوایا تاں یار نے چاتی پائی۔ جب آپ کو معرفت الہی کا یہ جذبہ نصیب ہوتا ہے، یہ ذوق نصیب ہوتا ہے، یہ شوق نصیب ہوتا ہے، تو پھر انسان طلب کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شہید بھلا اللہ کی بارگاہ میں کیا خواہش کرتا ہے؟ اللہ کرے آپ کی زیادہ توجہ میری طرف ہو جائے۔ جب آپ معرفت الہی تک پہنچ جاتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں شہید اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مالک کبھی ایک دفعہ پھر بھیجے نا دنیا میں، اور پھر موقع ملے نا شہید ہونے کا۔ تیری جنت میں بڑا لطف ہے، لیکن گویا جو تیری راہ میں سر کٹانے کا مزہ ہے۔ میرے عزیز، جب نبی پاک کی پیروی کی جاتی ہے تو معرفت الہی انسان کو جینے کا سلیقہ آ جاتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ میں کوئی بڑا بامقصد کام کر رہا ہوں۔ پھر پتھر کھانا، تبلیغ کرنا، جد و جہد کرنا، کانٹوں پہ چلنا، یہ سارے کام مزہ دینے لگ جاتے ہیں۔ جب کوئی مقصد حیات ہاتھ آ جاتا ہے نا، پھر تھوڑے وقت سو کے بھی انسان نیند پوری کر لیتا ہے، تھوڑے پیسوں پر بھی گزارا ہو جاتا ہے، پھر سادہ لباس بھی ہو، سادہ کپڑے بھی ہوں، مسجد میں سونا بھی ہو، تو حضرت بلال حبشی مطمئن وقت گزارتے ہیں۔ پھر اطمینان، جب معرفت الہی نصیب ہو جائے، محبت الہی نصیب ہو جائے، تو حضور علیہ السلام نے معراج سے واپس آ کے فرمایا بلال کیا عمل کرتے ہو؟ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میں نے تو جنت میں بھی تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے۔ نبی پاک کی خالص پیروی، اتباع رسول، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان تن من دھن سے حضور کی پیروی کرے۔ وہ چند 2 4 5 چیزوں کا دعویٰ نہ کرے، میٹھا کھانا سنت ہے، مسواک کرنا سنت ہے، داڑھی رکھنا سنت ہے، پگڑی باندھنا سنت ہے، یہ بڑی عظیم سنتیں ہیں، پر سچ بولنا بھی سنت ہے، فاقہ کرنا بھی سنت ہے، دل بڑا رکھنا بھی سنت ہے، دل صاف رکھنا بھی سنت ہے۔ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے کے لیے پسند کرو، یہ بھی حضور کی دی ہوئی ادا ہے۔ اپنی مرضی کا ماحول فقط نہیں بنایا جائے۔ جب آپ معرفت الہی کے راستے پہ چلیں گے تو لازمی شرط ہے حضور کی پیروی کریں گے۔ اتباع رسول کے بغیر کوئی اور رستہ ہی نہیں ہے جو بندے کو اطمینان دے سکے، سکون دے سکے۔ آپ ایک مطمئن زندگی گزارتے ہیں جب حضور کی پیروی میں۔ آپ دنیا میں دیکھ لیں، بہت زیادہ مہنگے کپڑے پہننے والے لوگوں سے ملاقاتیں کر لیں، بہت نئے جدید دور کا فیشن اوڑھنے والے لوگوں سے آپ مل لیں، وہ بیچارے بے چین ہی بڑے رہتے ہیں۔ 98 لوگوں نے کہہ دیا تیرے کپڑے ٹھیک لگ رہے ہیں،
اور دو نے بھی یہ نہیں کہا غلط ہیں ٹھیک نہیں، انہوں نے کہا با ٹھیک ہیں، لیکن یہ بیچارے پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں. حالانکہ دو بندوں نے صرف ہلکا سا یہ کہا ہے کہ با ٹھیک ہیں، مناسب ہیں، کیونکہ وہ گڈ بک میں آنا چاہتا ہے، وہ صرف دنیا کی زندگی جینا چاہتا ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ صرف دنیا کی زینت چاہتا ہے. تو لیول یہ ہو جاتا ہے کہ بڑی مہنگی گاڑیوں میں لوگ بے چین ہیں، تبصرے کر رہے ہیں، زیادہ بول رہے ہیں، اپنی تعریفیں اپنے منہ سے کر رہے ہیں، بیچارے الجھے سے، بکھرے سے ٹوٹتی بکھرتی باتیں کرتے ہیں. لیکن اگر حضور کی اتباع نصیب ہو، اگر پیروی نصیب ہو، تو حضرت عمر نے دیکھ لیا تھا ایک دفعہ سرکار کو موٹے بان کی چارپائی پہ لیٹے ہوئے، صحیح مسلم بخاری دونوں میں موجود ہے. تو عرض کی یا رسول اللہ، آپ اللہ کے محبوب ہو کہ اتنی مشقت کرتے ہیں؟ تو محبوب نے فرمایا عمر تم یہ پسند نہیں کرتے کہ کیسر و کسرا دنیا میں آرام کریں اور آخر میں رسوا ہو جائے، اور ہم دنیا میں تھوڑی مشقت برداشت کریں اور آخرت کی ساری عزتیں اللہ ہمیں ہی عطا فرما دیں. بس یہ بات جناب عمر نے پلے سے باندھ لی، زندگی کو سادہ کیا، بود و باش کو سادہ کیا، حضور کی اتباع. اور یہ چیز تسلی دیتی ہے، دل مطمئن ہو جاتا ہے. آپ کبھی دیکھیں محنت مزدوری کرنے والے لوگوں کو، ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا، کسی کو کپڑے پسند آئے ہیں کہ. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بعد مطمئن زندگی گزارتے ہیں وہ ذہنی الجھاؤ سے بچ جاتے ہیں، وہ ایک مطمئن اطمینان بخش وقت گزار کے دنیا سے جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نا فتوحات بہت زیادہ ہو گئی تھی اور مال غنیمت بھی بڑی تعداد میں آتا تھا، 25,000 ہزار 50,000 ہزار دینار بدری صحابہ کو ملنے لگے تھے. وسعت آ گئی تھی، اور جائز بھی ہے کہ آپ کے پاس اگر پیسے ہوں، وسعت ہوں، تو آپ کو قیمتی لباس پہنے تو منع بھی نہیں، اچھا گھر بنا لیں تو منع بھی نہیں. لیکن حضرت عمر کا لباس وہی پرانا سادہ، کئی جگہوں پہ پابند لگے ہوئے، آتے اسی سے جمعہ پڑھاتے، اسی سے فیصلہ کرتے، اپنی زندگی میں مست، کوئی پرواہ نہیں. تو بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں پھر ہلکے ہلکے مشورے بھی تو دیتے ہیں نا. یہ پنکھے خود سے بند ہوئے، اچھا ٹھیک ہے. تو بچے ہلکے پھلکے مشورے بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، سب رہنے دیں، سب ٹھیک ہے. تو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ اتنے بڑے لوگ جناب عمر سے ملنے آتے ہیں، وزیر مشیر اور کیا بات، اور وہی سادہ اور پھٹا پرانا اور پیوند لگا ہوا لباس. تو سب نے مشورہ کیا کہ حضرت عمر سے کہنا چلیں کرتا ہی نیا لے لیں، آپ کے پاس مال آتا ہے آپ سارا بانٹ دیتے ہیں، حصہ تو آپ کو بھی ملتا ہے، آپ بانٹ دیتے ہیں تو چلو تھوڑا سا حرج کیا ہے. تو سب نے مشورہ کیا کہ کہنا ہے حضرت عمر سے. تو ایک صحابی بولے، کہنے لگے کہنا تو ہے پر وہ شعر بھی بتاؤ جو عمر سے بات کرے گا. وہ بندہ بھی تو بتاؤ نا بھائی جو عمر فاروق سے بات کرے. تو لوگوں نے کہا ایک بندہ ہے نا جس کی عمر بات ٹالتے نہیں. کہا وہ کون ہے؟ کہا مولا علی شیر خدا. حضرت عمر ان کی بات نہیں ٹالتے. لوگوں نے حضرت علی شیر خدا کی خدمت میں عرض کی کہ حضور آپ کہیے نا جناب عمر سے کہ اب حالات بدل گئے ہیں، لوگوں کے پاس وسعت آئی ہے. حضور علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں ظاہری طور پر، ورنہ تو بڑی وسعت تھی، ظاہراً اتنی وسعت نہ تھی. جناب صدیق اکبر کا زمانہ بھی کچھ ایسا ہی تھا. تو اب تو بڑا مال غنیمت آتا ہے اور حالات اور کے اور ہیں، تو حرج کیا ہے اگر نیا کرتا لے لیا جائے. تو حضرت علی کہنے لگے بالکل تمہاری بات ٹھیک ہے، توجہ ہے نا آپ کی، اور عمر سے کہنا بھی چاہیے. پر فرمانے لگے یہ بھی مجھے پتا ہے میں کہوں گا تو وہ مان لیں گے، پر یہ تمہیں بتاؤں میں نے کوئی نہیں کہنا، میں نہیں کہوں گا کیونکہ میں عمر کی طبیعت کو جانتا ہوں. کہا پھر کیا کریں؟ فرمایا سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہو، وہ ماں ہے نا مومنوں کی، حق رکھتی ہیں نا.
लोगों ने ये सारा मुद्दा जनाब आयशा सिद्दीका से बयान किया। बुलाया, जनाब उमर दौड़े हाजिर हुए, अम्मा जी हुक्म हो। पर्दे के पीछे बैठ गए। फरमाया उमर अब अल्लाह ने वुसअत कर दी है, माल आ गया है, गुंजाइश आ गई, तो आप नया कुर्ता ले ले, क्या हरज है। तो हजरत फारूक आजम चुप कर गए। बुजुर्गों के सामने, जो मनसब के लिहाज से बुजुर्ग हों, बड़े हों, उनके सामने ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। हजरत उमर चुप कर गए। कहा अम्मा जी आप हुक्म करें, शाम से पहले कुर्ता बदल लूंगा। लेकिन फरमाने लगे एक बात करने की इजाजत है, एक बात कहने की इजाजत है। कहा कहिए। तवज्जो है आपकी मेरी तरफ? तो हजरत उमर फरमाने लगे अम्मा जी ये जो मैंने कुर्ता पहना है ना, हुजूर के जमाने में भी मैं इसी तरह पहनता था, हजरत सिद्दीक के जमाने में भी इसी तरह पहनता था। मेरा दिल करता है मैं उसी तरह रहूं जो मेरा रंग हुजूर के दौर में था। मैं इसमें बड़ा राजी हूं, बड़ा मुतमईन हूं, यही मेरा तरीका है। बस जनाब उमर ने बात की तो जवाब कोई नहीं आया। थोड़ी देर के बाद जनाब आयशा सिद्दीका के रोने की आवाज आई और जनाब उमर फारूक से फरमाने लगी आप जाइए, जो सहाबा ने फरमाया था वो भी ठीक है, पर जो आप कह रहे हैं वो तो बिल्कुल ही ठीक है। इसलिए कि मार्फत इलाही, मोहब्बत इलाही, तवक्कुल, सबर, शुक्र, कनात, खुददारी, इज्जत नफ्स पैदा करती, इंसान को ये चीजें पैदा करती। और ये हासिल कैसे होती है? फत्ताबिऊनी, हुजूर की पैरवी से, नबी पाक की गुलामी से, नबी पाक के नक्शे कदम चलने से हम सिर्फ और सिर्फ उस जिंदगी में मुतमईन रह सकते हैं जो जिंदगी हमें मदीने वाले महबूब ने अता फरमाई। अगर हम वहां से हटेंगे, अगर हम वहां से चंद कदम पीछे हटेंगे, हमारे लिए नुकसान होगा। देखिए ना, अजीम सुन्नत है नबी पाक की अपने दिल को साफ रखना, लेकिन हमने बोझ ही बड़े बनाए होते हैं दिल पे। एक बटन टूट जाए ना, गले का एक बटन, तो महफिल में किसी को भी ना पता हो तो जिसका टूटा होता है वो बड़ा परेशान होता है, यार मेरा बटन टूटा हुआ है। एक तिनका सिर्फ आपकी दाढ़ी पे लग जाए ना, एक बाल छोटा सा, तो जब तक बंदा उतार ना ले मुतमईन नहीं होता। जरा सी जहां मिट्टी लगी हो तो सारे कहते हैं यार तेरे चेहरे पे मिट्टी लगी हुई है। आप कई कई बार आईना देखते हैं, फिर जाके इत्मीनान हासिल होता है। एक बद्दू है, हजरत उमर उससे घोड़ा खरीदना चाहते हैं। हजरत फारूक आजम ने फरमाया कि मैं पहले घोड़ा चेक करूंगा, देखूंगा कैसा है। उसने कहा जी आप कैसे देखेंगे? आपने फरमाया मैं उसके ऊपर सवारी करूंगा, दौड़ाऊंगा, अगर मुझे पसंद आया तो फिर लूंगा वरना नहीं लूंगा। हजरत उमर फारूक घोड़े पे चढ़े, घोड़ा दौड़ाने लगे। रास्ते में घोड़े का पैर किसी जगह पे फिसल गया, किसी जगह से घोड़ा गिर गया, उसकी टांग पे जख्म आ गया। बद्दू कहने लगा जनाब आप घोड़ा खरीदे। हजरत उमर फारूक ने फरमाया मुझे पसंद ही नहीं आया। उसने कहा जी पसंद नहीं आया तो जख्मी क्यों किया है ना मुकदमा? तवज्जो है आपकी जी? हाय हाय, घोड़े का मुकदमा भी बादशाह पे हो सकता है। यहां तो जनाब आप घोड़े से भरी रकम हो तो उसका मुकदमा नहीं कर सकते। घोड़ा मुकदमा, केस देखे कैसा शानदार। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि भाई मैंने तेरे साथ बात की थी कि मैं दौड़ाऊंगा, मैंने दौड़ाने की इजाजत ली थी और मैंने जानबूझ के नहीं गिराया, फिसल गया, गिर गया, चोट लग गई। वो कहने लगा जी मैंने तो सही सलामत दिया था ना आपको, बात ठीक है, आप सही सलामत। हजरत उमर का झगड़ा हो गया। अब वो बद्दू दूर से आया है, मदीने में घोड़ा बेचने आया है, वो जानता नहीं। हजरत फारूक आजम से कहने लगा अब क्या बनेगा? तो आपने फरमाया तू काजी शुरा की अदालत में जाके मुझ पे मुकदमा कर। तू वहां जाके, कभी किसी मुजरम ने भी कहा है कि जा फलानी जगह केस लगा जाके, कभी किसी ने कहा है? सुन सुन के सहाबा की बातें जब लोग मुसलमान होते थे,
پھر سرور عالم کی یارو گفتار کا عالم کیا ہوگا. اور چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا. یہ حال ہے خدمت گاروں کا، سرکار کا عالم کیا ہوگا. یہ حال ہے خدمت گاروں کا، سرکار کا عالم کیا. حضرت سیدنا فاروق کہ جا میرے اوپر مقدمہ کر قاضی. اور ایک روایت یہ ہے کہ وہ مسلمان بھی نہیں تھا، وہ بدو مسلمان بھی نہیں تھا. قاضی شرح کی عدالت میں مقدمہ چلا گیا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاضی صاحب نے پیغام بھیجا، فرمایا کہ آپ کے اوپر مقدمہ آیا ہے، آپ سارے کام چھوڑ کے فوراً آئیں، اس لیے کہ بندہ دور کا رہنے والا ہے، اس نے واپس بھی جانا ہے. انصاف فوری، انصاف. یہاں تو دادا کیس کرتا ہے، پوتا رزلٹ دیکھتا ہے. کہا جا فوراً آنا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے، فوراً پہنچے. اب کیس حضرت عمر فاروق نے دلیل پیش کی، فرمایا جی میں نے کہا تھا چیک کروں گا، میں نے چیک کیا. پھر یہ ثابت کریں کہ میں نے جان بوجھ کے گھوڑے کو ٹھوکر لگائی ہو، تیز دوڑایا ہو، تو میں نے تو چیک کیا ہے، وہ خود بخود گر گیا ہے. وہ بندہ کہنے لگا جی انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں چیک کروں گا، اگر پسند آیا تو لے لوں گا. اب جب میں نے ان کے ہاتھ میں لگام دی تو میرا گھوڑا تندرست تھا، جب ان کے ہاتھ میں نے لگام دی تھی تو تندرست تھا، اور اب جب واپس کیا ہے تو بیمار ہے، انہوں نے زخم لگا دیا ہے. تو یہاں یہ میرا گھوڑا خریدے، یہاں یہ مجھے جس طرح لیا تھا اسی طرح واپس کر دیں. حضرت سیدنا عمر فاروق نے اپنی دلیل پیش کی، اس بدو نے اپنی دلیل پیش کی. قاضی شرح نے مقدمہ سنا، سن کے فرمانے لگے فاروق اعظم سے آپ کی غلطی ہے، اے عمر آپ کی غلطی ہے. آپ یہاں تو گھوڑا خریدیں، اسے پیسے دے، یا جیسا لیا تھا ویسا واپس کریں. یہاں آپ اب قاضی صاحب فیصلہ سنا رہے، یہاں تو آپ گھوڑا خریدیں اور جو سودا طے ہوا تھا اس کے مطابق خریدیں، یا جیسا لیا تھا ویسا واپس کر دیں. حضرت عمر فاروق بڑے راضی ہوئے، بڑے خوش ہوئے. فرمایا یار میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، میں خریدنے کو تیار ہوں، میں گھوڑا خریدنے کو تیار ہوں. گھوڑا خرید لیا حضرت عمر نے، پیسے دے دیے، بدو کو پیسے ملے. اب اگلے جملے قاضی شرح کے، فرمایا فاروق اعظم یہ بندہ آپ کی وجہ سے پریشان بھی ہوا ہے، آپ کی وجہ سے پریشان، آپ اسے روٹی بھی کھلائیں گے، جانے کا کرایہ بھی دیں گے، آپ روٹی بھی کھلائیں گے، اور اس کے کیونکہ اس کا گھوڑا آپ نے لے لیا، سواری کا بندوبست کریں. وہ بدو اب دیکھ رہا ہے. ایک روایت میں نے کی کہ مسلمان ہے، دوسری روایت ہے مسلمان بھی نہیں ہے. وہ یہ نظارہ، یہ حال ہے خدمت گاروں کا. یہ نظارہ دیکھ رہا، یہ سارا نظارہ دیکھ رہا. جب قاضی صاحب نے فیصلہ کیا تو حضرت عمر کہنے لگے چلا بھائی روٹی بھی کھلاتا ہوں، اور اپنے بیٹے کو کہتا ہوں جہاں تو نے جانا ہے چھوڑ کے آئے. جب نکلنے لگے تو بدو کہنے لگا اب میں نے کہاں جانا ہے، مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں اب مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اب میں نے کدھر جانا ہے، جانا تھا جدھر چلا گیا یہی رہوں گا. اس لیے کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات. وہ کیا بہک سکے جو یہ چراغ لے کے چلے. تیرے غلاموں کا نقش قدم دیکھے اور پھر وہ چلا جائے. سوال ہی پر یہ حال ہے خدمت گاروں کا، سرکار کا عالم کیا ہوگا. عدل اپنی ذات سے، عدل اپنی ذات. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی میں بھر دیا دنیا کو عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ بھر دی دنیا. میرے ساتھیوں آج ناانصافی عام ہے اور ہم پر اعتراض ہے کافر کا. وہ کہتے ہیں تم عدل نہیں کر سکتے. بولا آدمی ہے نا، وہ دیکھتا ہے آج کل کے مسلمانوں کو، آج کل کے مسلمانوں کو دیکھ کے رائے قائم کرتا ہے. ہم اسے کہتے ہیں آج کل کے مسلمان نہ دیکھ، وہ جنہوں نے ڈائریکٹ نبی پاک کی نگاہ سے فیض پایا تھا انہیں دیکھ. ڈائریکٹ جو رسول پاک کی نگاہ کے فیض یافتہ تھے، عدل و انصاف سے بھر دی دنیا. حضرت فاروق حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بلند پایا آدمی تھے، مصر کے گورنر تھے. حضرت فاروق اعظم نے انہیں متعین کیا تھا. ان کے بیٹے کا مصر میں جھگڑا ہو گیا کسی عام آدمی کے ساتھ، گورنر کے بیٹے کا.
اور گورنر کے بیٹے نے اس مصری کوئی کام آدمی کو درے مارے. تجھے پتہ نہیں میں گورنر کا بیٹا ہوں؟ مصری نے کیا کیا؟ گھوڑے پہ بیٹھا سیدھے مدینے آ گیا, سیدھا مدینے. حضرت فاروق اعظم کے در دولت پہ پشت سے کپڑا اٹھایا, پشت سے اس نے اپنے نشان دکھائے تو جناب عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ایک عام آدمی ہے, جانتے کوئی نہیں, تمہیں رو پڑے اتنا ظلم, اور میری سلطنت میں کوڑے برسے تیری پشت پہ. فوراً بھیجا, جاؤ بلا کے لاؤ. حضرت عمر بن عاص اپنے بیٹے سمیت آئے, بری عدالت ہے. حضرت فاروق اعظم کے لفظ, فرمایا اس کو اس کی ماں نے آزاد پیدا کیا تھا, تو نے اسے کیوں غلام بنایا ہے؟ اس کی ماں نے آزاد جنا تھا, تو نے کب سے لوگوں کو غلام کا؟ بیٹے یہ کیا کہتا تھا؟ یہ کہتا تھا میں گورنر کا بیٹا ہوں, تو مجھے جانتا نہیں. فرمایا اب یہ بھری عدالت ہے, کوڑا پکڑ اور اس گورنر کے بیٹے کی پشت پہ برسا اور اسے کہہ تو گورنر کا بیٹا ہے, میں محمد کا غلام ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسے بتا, اسے اب بتلا کہ تو گورنر کا بیٹا ہے نا, میں نبی پاک کا غلام ہوں. اور جو مصطفیٰ کے غلام ہوتے ہیں وہ سارے برابر ہوا کرتے ہیں, اور کائنات میں اگر کوئی عزت کی بات ہے تو وہ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا ہے. حضور کا کلمہ پڑھنا باعث عزت. کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تم لوگوں کی ہدایت کے لیے پیدا کیے گئے. یہ مزاج حضرت عمر اپنے گھر سے. آپ نے گورنروں پہ پابندی لگائی تھی, باریک لباس نہیں پہننا, ریشم کا لباس نہیں پہننا, اور دروازے پہ دربان کھڑے نہیں کرنے, کوئی پہرے دار نہ ہو. جب کسی کا جی چاہے ڈائریکٹ تم سے ملاقات کرے. یمن کے والی ایاز پتہ چلا کہ باریک لباس پہنتے ہیں اور دروازے پہ دربان بھی رکھے ہوئے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا. حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جاؤ تحقیقات کر کے آؤ. واپس لوٹے, کہا حضرت جی بات ٹھیک ہے. فرمایا بلاؤ گورنر صاحب کو. گورنر صاحب آ گئے. آپ نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے تیرے دروازے پہ دربان رہتے. کہا حضرت جی خطرہ بڑا ہے. سنا ہے تو باریک لباس پہنتا ہے. کہا حضرت صاحب بہت بڑے لوگ سفیر آتے ہیں کئی ملکوں کے, اس لیے پہنتا ہوں. فرمایا تجھے سفیروں کی فکر ہے یا نبی پاک کی حدیث کی؟ یہ تو کیا بات کر رہا ہے, حکمتیں بیان کر رہا ہے, وقتی دلائل دے رہا ہے, عموم بلوا کا بہانہ لگا رہا ہے. فرمایا اس کا مطلب ہے کہ تو باریک لباس بھی پہنتا ہے اور تیرے ساتھ دربان بھی ہیں, پہرے دار بھی ہیں, لوگوں کو دقت ہوتی ہے. گردن جھوک گئی. فرمایا گورنر صاحب کو لے جاؤ, ان کے کپڑے بدلواؤ, انہیں بوری اور ٹاٹ کا لباس پہناؤ. یہ گورنری کے قابل نہیں, انہیں اونٹ چارنے کی ڈیوٹی دو, یہ اونٹ چرایا کرے. یہ گورنری کے قابل نہیں. جو رسول پاک کی امت کا خیال کرنا نہ جانے اور جسے اللہ عزت دے تو وہ عیاشی میں گزار دے, وہ یاد رکھے کہ یہاں تو اس کے لیے شاید دنیا میں کوئی سہولت ہو اور یہاں تو شاید اسے عدل نہ مل سکے, لیکن جب اللہ عدل کرے گا تو رسوا کر دے گا. اگر اللہ عدل کرے گا تو پھر عذاب دے گا. آج جس کو ذرا سا اقتدار ملتا ہے, ذرا سی شہرت ملتی ہے, ذرا سی عزت, ذرا سا پیسہ, اس سے سنبھالا نہیں جاتا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لے جاؤ اسے, یہ اونٹ چلانے کے قابل ہے, گورنری کے نہیں. اس فرمان کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ باقی سارے گورنر غلطی ہوتی بھی تھی تو ٹھیک کر لیتے تھے, کوئی غلطی ہوتی بھی تھی تو اپنی اصلاح کر لیتے. انہیں پتا تھا جناب فاروق اعظم کبھی بھی ٹلیں گے, وہ کبھی پتہ چل جائے صحیح. یہاں تک کہ ملک شام میں جنگ لڑ رہے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص, اور بہت بڑا نام ہے, عشرہ مبشرہ میں سے ہے حضرت سعد بن ابی وقاص, اور فوج کے سپہ سالار ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص کے خلاف شکایت آ گئی. آپ نے حضرت محمد بن مسلمہ سے کہا جاؤ تحقیقات کر کے آؤ, پوری تحقیق کرنا اور سعد بن ابی وقاص سے کڑے سوالات پوچھنا. وہ گئے, سارا کچھ پوچھا. حضرت سعد بن ابی وقاص خود مدینے کا, حضرت جی آپ کو ان پہ شک گزرا ہے؟ آپ نے فرمایا سعد ساری باتیں اپنی جگہ پہ, تیرے فضائل اپنی جگہ پہ, لیکن تیرے خلاف شکایتیں آئی تھی, مجھے لوگوں کو جواب دینے کی اتنی فکر نہیں جتنی اللہ رسول کو جواب دینے کی فکر. مجھے وہاں جا کے جواب دینا ہے.
اس لیے میرے لیے حقیقت حال دریافت کرنا ضروری. تو بے قصور نکلا. تیرے خلاف جن لوگوں نے مقدمہ کیا، بہتان بازی کی، میں انہیں سزا دوں گا، لیکن حقیقت حال دریافت کرنا میری ڈیوٹی ہے. میں اس سے باز آ سکتا؟ میں نہیں باز آؤں. عدل قائم کرنا، انصاف قائم کرنا اور ترازو کو پوری سمت پہ رکھنا، یہ میری ذمہ داری ہے. اور مجھے لوگوں کو جواب دینے کی اتنی فکر نہیں جتنی اللہ رسول کو جواب دینے کی فکر. اور ساتھیوں، اصل معاملہ بھی یہ ہے، آج اگر کہیں کوئی تھوڑا بہت عدل ہوتا ہے نا تو لوگوں سے ڈرتے ہوئے ہوتا ہے، اللہ رسول سے نہیں. مسلمان، تیری روح اس دن عادل بنے گی اور تیرا دل اس دن عدل کرے گا جس دن تو اللہ رسول سے ڈرے گا، جس دن تو خدا کا خوف اور نبی پاک کی شرم رکھتے ہوئے اپنے اندر تبدیلی پیدا کرے گا. لوگوں کا کیا ہے؟ یہ کبھی کسی کے حق میں ہوتے ہیں، کبھی کسی کے خلاف ہوتے ہیں. طرز زندگی وہ بنا اس میں اللہ رسول کی رضا شامل ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام دیا، اللہ رسول کی بارگاہ میں جانا ہے، جواب دینا ہے، لہذا میں باز نہیں آ سکتا، حقیقت حال ضرور دریافت کروں گا. حضرت فاروق اعظم نے دنیا کو بھر دیا. اور پتہ ہے پھر اس عدل کا مقام کیا تھا؟ مدائن کی طرف جنگ ہو رہی ہے، حضرت خالد بن ولید سپہ سالار ہیں. یہ اخلاص کیسا ضروری ہے، اللہ رسول کی طرف توجہ. ایک بندے نے کہہ دیا جناب جتنی فتوحات ہو رہی ہے نا اسلام کو، یہ حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے. آپ نے فرمایا اس کی وجہ سے نہیں،